إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، اللہ یہ تم سے کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جلد ہی وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، محترم حاضرین جمعہ، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے دعا کے آداب۔ محترم حاضرین جمعہ، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ ہتھیار کے ذریعے دشمنوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، یا دشمنوں کے وار کو ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ تو اگر مومن دعا کو اپناتا ہے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح ہتھیار کی طرح ہے، اپنے آپ کو سیو کر لے گا، اپنے آپ کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچا لے گا۔ اسی کے پیش نظر اور اسی وجہ سے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اہل حدیث کے عالم دین ہیں، سعید بن علی قحطانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فی الحال ابھی انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی ہے، دعا والی کتاب، اور اس کا نام رکھا ہے کیا؟ حصن المسلم۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا جو معنی نام ہے حصن المسلم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا قلعہ۔ کتاب لکھی ہے دعا کی اور نام رکھا ہے کیا؟ حصن المسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا قلعہ۔ اور اب جانتے ہیں قلعہ کس کو بولا جاتا ہے؟ قلعہ کے اندر جب آدمی داخل ہو جاتا ہے
تو ہر چیز سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موسم سے، سردی سے، گرمی سے، برسات سے، یہ ساری چیزوں سے ایک آدمی جب چلا جاتا ہے قلعے کے اندر تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو وہی مطلب ہے جب ایک مومن، ایک مسلمان دعا کو اختیار کرتا ہے، دعا کو اپناتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کے پاس ہتھیار ہے، یا گویا کہ وہ آدمی، وہ مسلمان، وہ مومن ایک قلعے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ شیطان کے حیلے سے، شیطان کی تدابیر سے، شیطان کے وسوسے سے، اسی طرح دنیاوی مصائب سے، مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے صرف یہی بات کافی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتی ہیں، دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے، تکبر کی پہچان ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے گویا کہ وہ متکبرین ہے، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کا یہ فرمان ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری دعا سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں دعا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جلد ہی جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا ہے، سوال نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب الدعاء کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم، دعا سے زیادہ معزز کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شاعر نے اپنے شعر میں یہ کہا ہے، عربی کا ایک شعر ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ کی شان تو یہ ہے اگر اللہ سے سوال نہ کیا جائے تو غصہ ہوتا ہے، اور انسانوں کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو غصہ ہوتا ہے۔ یعنی خالق میں اور مخلوق کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر خالق سے نہ مانگا جائے تو غصہ ہوتا ہے، اور بنی آدم سے مانگا جائے تو غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فضائل ہیں مختصر میں دعا کی اہمیت، دعا کے فضائل کے تعلق سے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے کچھ مختصر میں دعا کی آداب بیان کروں، اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند اہم باتیں جس کی وضاحت میں کر دوں تاکہ جو بات آگے آنے والی ہے اس کو سمجھنے میں قدر آسانی ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ دعا جس کا تعلق ذکر و اذکار سے ہے اور وظائف سے ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں آنے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کیا دعا ہے اس کی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ تو یہ ایسی دعائیں، اس طریقے کی دعائیں جس کا تعلق اوقات سے ہے، تو یہ وہ دعائیں ہیں جس کا تعلق ذکر و اذکار اور وظائف سے ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی وہ دعا جس کا تعلق اذکار سے ہے، وظائف سے ہے، فرض نماز کے بعد کی دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو ایسی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، روزہ مرہ کی دعائیں، کھانے سے پہلے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، تو یہ وہ دعائیں ہیں جس کا تعلق اذکار سے ہے، وظائف سے ہیں، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس میں جو الفاظ نبی سے ثابت ہیں اسی طریقے سے آپ کو من وعین بولنا ہے۔
عربی ہی میں بولنا ہے، اس میں تبدیلی واقعی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ ذکر و اذکار اور وظائف سے ہے۔ یہ ہے دعا کی پہلی قسم ہے۔ یہ دعا کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق ضروریات سے ہے، مسائل سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مصیبت پہنچی، مسائل آپ کے پاس آ گئے، مصیبت آپ کے پاس آ گئے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو ترقی چاہیے دنیا میں یا دین میں یا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے ساتھ مسائل آ چکی ہیں، اس مسائل کے مطابق آپ دعا کریں۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس دعا سے ہے جو دعا ضروریات و مسائل سے ہوتا ہے۔ تو میں جو آداب بیان کرنے والا ہوں تو یہ اس تعلق سے ہے، یہ آداب اس تعلق سے ہے جو دعا ضروریات و مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا مختصر میں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ دعا جس کا تعلق ذکر و اذکار اور وظائف سے ہے، وہ تبدیلی واقعی نہیں ہوگی، وہ جیسا ہے اسے ویسا ہی ہمیں کہنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ اور دوسری قسم دعا کی وہ ہے جس کا تعلق ضروریات و مسائل سے ہے۔ اب آئیے، اب انشاءاللہ ہم دیکھنا چاہیں گے مختصر میں، ایسے تو دعا کی آداب بہت سارے ہیں لیکن مختصر میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ دعا کی آداب کیا ہیں۔ دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے وضو کیا جائے۔ بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مغفرت کے لیے سوال کیا گیا کہ آپ ان کی مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبید ابی عامر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پانی منگانے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اٹھایا، اور یہ دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، معاف کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے وضو کیا جائے۔ اسی طرح دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے قبلہ روح ہو جایا جائے۔ بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ فدعا علی نفر من القریش، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہوئے، اور قبلہ روح ہونے کے بعد قریش کے کچھ لوگوں پر بد دعا کی۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ غزوہ بدر کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کی تعداد کو دیکھا، ان کی تعداد 1000 تھی، اور جب اپنے صحابہ کی تعداد کو دیکھا تو ان کی تعداد ذرا کم تھی، 313 تھی یا 319 تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب متوجہ ہوئے، رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کیا کہ اے اللہ تو مجھ سے وعدہ پورا فرما جس کا تو مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ اتنی کم جماعت ہے، اس کو تو جتا دے، غالب کر دے، کس پر؟ کافر پر، مشرکین پر۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر قبلہ رخ ہو کر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کیا، اے اللہ تو اپنا وعدہ مجھ سے پورا کر دے۔ تیسرا، اسی طرح دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کتاب الذکر و دعا کی حدیث ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا اور نماز پڑھی،
نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھ پر رحم فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اے نمازی, اے شخص, تو نے دعا مانگنے میں جلدی بازی سے کام لیا ہے, جلدی کیا ہے. اور سمجھایا پھر اس صحابی کو, اس شخص کو, اے شخص, اے مصلی, اے نمازی, جب تو نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد جب تمہیں دعا کرنے کا ارادہ ہو تو دعا کرنے سے پہلے تم اللہ کی تعریف بیان کرو جو اس کے شان کے لائق ہو. اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. پھر اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو. پھر وہ صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اسی درمیان ایک دوسرا شخص سے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرا آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا کرنا چاہا تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا. پھر اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا, درود شریف پڑھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کو دیکھ کر یہ کہا, یہ فرمایا کہ اے نمازی, اے شخص, تو اب دعا کر, تیری دعا قبول کی جائے گی. تو معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی تعریف بیان کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام, درود شریف پڑھی جائے. اسی طرح چوتھا آداب, دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرنے میں جلدی بازی نہ کیا جائے. جلدی بازی نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مومن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جب تک کہ وہ جلدی بازی نہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا, پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جلدی بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ ایک دعا کرنے والا, ایک مومن دعا کرے اور دعا خوب کرے اور دعا کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں دعا بہت کیا, میں نے دعا بہت زیادہ کیا, لیکن قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں, دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے. پھر وہ اکتا کے دعا کرنا چھوڑ دے. تو جب آدمی ایسا کرتا ہے, اکتا جاتا ہے, دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور یہ دعا کی آداب میں سے نہیں ہے. دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں جلدی بازی نہ کیا جائے, اکتا کر چھوڑا نہ جائے, ہمیشہ دعا کیا جائے. اسی طرح دعا کا پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے, دعا میں ہاتھ کو اٹھا کر دعا کیا جائے. ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان ربکم حی قریب یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا, کہ بے شک تمہارا رب حی, حیا کرنے والا ہے, شرم کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب دعا کی جائے تو دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے تب دعا کیا جائے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ استسقاء کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے. اسی طرح ابھی یہ حدیث گزری ہے, بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت کا جب دعا کیا تو دعا کرنے سے پہلے کیا ہے حدیث کے الفاظ, فدعا بمائن, پانی منگایا, فتوضع, وضو کیا. پھر کیا الفاظ ہیں, آگے الفاظ کیا ہیں, ثم رفع, کس کی حدیث ہے یہ؟ بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت ہے. ثم رفع, حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں, ثم رفع یدیہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کیا دعا کی اس صحابی کے لیے, اللہم اغفر لعبید ابی عامر, اے اللہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغفرت کر دے, اسے بخش دے. تو یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا کون سی قسم سے ہے؟ یہ دعا ان قسموں میں سے جس کا تعلق ضروریات سے. دیکھیے یہاں ضروریات موجود ہیں, ضرورت آئی دعا کرنا ہے, انتقال ہو گیا, دعا کر دیجیے, ضروریات ہیں. تو وہ دعا جس کا تعلق ضروریات سے ہے, مسائل سے ہے, ان دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ دعا کی آداب میں سے ایک ادب ہے.
اسی طرح تو یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری شریف کتاب المغازی کی ہے یہ روایت ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تک کے بخاری شریف کی جتنی بھی شروحات لکھی گئی ہیں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی شرح کرنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے شرح کی بخاری کی تفسیر بیان کی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ فتح الباری۔ فتح الباری میں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں، شرح کرتی ہیں کہ یہ حدیث کون سی حدیث؟ ابھی جو ہم نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، یہ حدیث۔ اس حدیث کو لانے کے بعد اللہ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو یہ صرف مانتی ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا صرف استسقاء ہی میں ثابت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے، مستحب ہے۔ کون بیان فرماتے ہیں؟ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ کس میں؟ بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر میں۔ کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے، ہاتھ اٹھانا یہ مستحب ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم کیا ہے۔ باب کیا باب قائم کیا ہے؟ باب رفع الایدی فی الدعاء۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ باب ہے کہ دعاؤں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، یہ معنی ہی ہے باب رفع الایدی فی الدعاء، کہ یہ باب ہے کہ دعا میں اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ اسی طرح یہ ساری حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ان کا فتویٰ ہے کہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا یہ قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، مطلب دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ان سارے دلائل کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہو گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی جائے۔ اور بھی حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے، مسلم کی وہ بھی حدیث سامنے رکھ لیجیے آپ، آخر میں وہ حدیث بیان کرنا چاہیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص ہے جو سفر سے لوٹتا ہے پرا گندہ حالت میں، اس کے بال گندے ہوتے ہیں، اس کے حالات صحیح نہیں ہوتی ہے، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ دیکھیے مسلم کی حدیث ہے کیا کہ ایک شخص آتا ہے سفر کی حالت سے، سفر سے آتا ہے، پرا گندہ اس کے بال ہوتے ہیں، بالکل گندا سندہ ہوتا ہے، اور وہ اسی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ تو پھر حدیث کے الفاظ آگے ہیں کہ اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے گا؟ اس کے لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام۔ مجھے ثابت یہ کرنا ہے کہ دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ شخص آتا ہے سفر سے اور آنے کے بعد دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اس سے پتہ ہی چلا کہ وہ دعا جس کا تعلق ضروریات سے ہے، مسائل سے ہے، ان دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، واجب نہیں ہے، ادب ہے۔ آداب میں اور واجبات میں فرق ہے، یہ ادب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ تو ان سارے احادیث کا خلاصہ اور وضاحت سمجھ میں آ گئی کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ مستحب ہے اور آداب میں سے ہے۔ اخیر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، دین کی صحیح فقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اخیر میں ہم سارے سامعین سے اور اپنے سارے حاضرین جمعہ سے یہ ہم مخاطب ہو کر کہیں گے درد بھری انداز میں اور اصلاحاً کے انداز میں، نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی پر کوئی فرد جرم عائد کرنا مجھے مقصود ہے، اصلاحاً یہ کرنا چاہیں گے جب بھی کوئی دینی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے، جب بھی کوئی دینی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے اور اس مسائل کے تعلق سے کوئی بحث چھڑ جائے، تو بجائے اس کے، قبل اس کے کہ ہم اس بحث کے تعلق سے، اس مسئلے کے تعلق سے اپنا فیصلہ صادر فرمائیں، اپنی رائے اس میں لڑائیں یا اپنا قیاس ثابت کریں، اس کے بجائے قبل اس کے کہ اپنے علماء سے رجوع کریں، ہم اپنے علماء سے پوچھیں، دریافت کریں، اپنے آپ میں مسائل کو حل نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے اور آپ سے خصوصی گزارش ہے
چاہے وہ جتنے بڑے عوام ہو جائیں، عوام سے نہ پوچھیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کے پاس علم نہ ہوئی، یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے؟ علماء سے نہیں کہہ رہا ہے اللہ یہ عوام سے کہہ رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر، اے لوگو اگر تمہارے پاس علم نہ ہو، دینی علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو اہل علم الگ ہوگا یہاں پر اب عوام خاص ہے، عوام سے اللہ مخاطب ہے کہ تمہیں جب علم نہ ہو دینی علم تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ تو میری آخری اور خصوصی گزارش ہے، آپ کوئی بھی مسئلہ اپنے درمیان اس کو حل نہ کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ چوں چرا کرنے سے پرہیز کریں، اور اس سے بہتر ہے کہ اپنی معاملات کو علماء کی طرف پلٹا دیں، رجوع کریں، اور وہاں سے جو مسئلہ صادر ہو اسے اپنے سروں کو جھکا لیں، کیونکہ اب تو اللہ کے نبی نہیں رہے، صحابہ نہیں رہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو صحابہ کس سے علم سیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی سے۔ اب تو اللہ کے نبی بھی نہیں ہے اور صحابہ بھی نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب مجھے علماء سے علم سیکھنا ہے، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارثین ہیں۔ جو کام تبلیغ کا کام نبی اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے، اب تو نبی نہیں رہے، اب وہی کام علماء اس زمانے میں کریں گے۔ تو پتہ اس سے یہ چلا، جس طرح صحابہ اپنے نبی سے پوچھتے تھے، کسی اور سے نہیں پوچھتے تھے، تو اسی طریقے سے آج کے دور میں کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے علماء سے رجوع کیجیے، کیونکہ علماء یہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور کوئی بھی شخص بلا امتیاز بلا تفریق کوئی بھی شخص یہ اپنی طرف سے نہ بتائے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی شخص نہ پوچھے نہ بتائے۔ اگر پوچھا بھی جائے تو ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ جھک جائے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہم سے پوچھ رہا تو مطلب کہ بہت بڑے ہم عالم طبی ہم سے پوچھا جا رہا بتا دو، نہیں، یہ خاکساری ہے۔ تواضع اختیار کرنا چاہیے انسان کو، کہ جب علماء کے اسباب وسائل موجود ہیں، ایسے بات تو نہیں علماء سے بات بھی نہیں ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ وسائل اسباب موجود ہیں، فون ہے، سب چیز ہے، علماء سے بات چیت ہو سکتی ہے آپ کی، ایسی بات نہیں، پہلے کے زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو سفر کرنا پڑے گا اتنا دور جا کر، نہیں۔ تو عاجزی اختیار کیجئے، تواضع اختیار کیجئے، بجائے اس کے کہ ہم مسئلہ بتائیں، آپ بولے کہ نہیں ہم نہیں بتائیں گے، آپ علماء سے پوچھیے، انشاءاللہ وہاں سے جو مسئلہ ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ نہ پوچھے اور نہ بتائے، دونوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہلکا پھلکا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن جو مسئلہ واقع میں سمجھنے کے قابل ہو، اس تعلق سے آپ علماء سے رجوع کیجیے، اپنے مسائل کو اپنی سے حل مت کیجیے۔ یہ میری آخری خصوصی گزارش ہے، اس میں آپ انشاءاللہ آپ کا فائدہ بھی رہے گا، اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے، اس میں انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ملے گا۔ علماء سے جو بصیرت اور جو گہرائی اور جو علم کا صحیح فہم علماء کو حاصل ہوتا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی اور تنقید کے بجائے اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف الرحیم۔